اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ شروع کی آیت ہے 94 سے لے کر آگے کی کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے، آگے کی آیت کا ترجمہ ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آئے، رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں۔ أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ پہنچے دن چڑھے جبکہ وہ کھیلتے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کے تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، پس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔ اس کی مستقل تفصیل ہے جو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ بأسا وہ تکلیف ہے جو انسان کے بدن کو لاحق ہو، یعنی بیماری وغیرہ، اور ضرا سے مراد فقر اور تنگ دستی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کے پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یعنی فقر اور بیماری کی ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت اور عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، کبھی تنگی آ گئی، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی بیماری تو کبھی صحت، کبھی فقیری تو کبھی امیری۔ یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے مؤثر ثابت ہوا نہ خوشحالی، ان کے اصلاح احوال کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ وہ اسے لیل و نہار کی گردشی سمجھتے رہے اور اس کے پیچھے تار فرما قدرت الہی اور اس کے ارادے کو سمجھنے میں ناکام رہے، تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔
اسی لیے حدیث میں ہے مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں. یہ دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے. اللہ تعالی ہر قسم کے آزمائشوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.